بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں کسی بھی دن افطار سے پہلے یہ سورت ایک بار پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں میں سے آپ کو مدد مل جائے گی۔ اگر 5 کروڑ بھی مانگو گے تو آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا اور اس سے بڑھ کر ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم رمضان کے مہینے رکھیں اور اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں۔ جو کوئی بھی میرے بھائی بہن پچھلے رمضان کو یہ وظیفہ نہیں کر سکے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں کہ جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ خدا نہ کرے اگر ہماری سانسیں اس رمضان میں نہ ہوتی تو ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کی برکت سے بہت نوازے گا۔ اتنی دولت آپ کو مل جائے گی، اتنا پیسہ آپ کو مل جائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ اتنا پیسہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نوازنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمیں تو ہر سال رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ یہ مہینہ آئے اور اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو بڑھائے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ جتنے بھی بے روزگار لوگ ہیں ان کو اس ماہ مبارک کی نسبت سے، اس ماہ مبارک کی برکت سے رزق مل جاتا ہے۔ نہ صرف رزق ملتا ہے بلکہ کشادگی عطا ہو جاتی ہے۔ جو بھی تنگ دست ہیں ان کی ساری تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، اور یہ کوئی صرف لکھنے کی بات نہیں، یہ تجربے کی بات ہے۔ آپ خود بھی آزما کر دیکھ لیں کہ عام دنوں میں ہمارے دسترخوان کیسے ہوتے ہیں اور اس ماہ مبارک رمضان المبارک میں ہمارے دسترخوان کیسے ہوتے ہیں۔ اتنی چیزیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے دسترخوانوں پر ہوتی ہیں کہ جو عام مہینوں میں نہیں ہوتی۔ اور یہی نہیں، سحری کے وقت بھی ایسی چیزیں ہمارے دسترخوانوں پر موجود ہوتی ہیں کہ جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے رزق کو بڑھا دیتا ہے، ہمارے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ ہر آدمی کو، ہر شخص کو اس ماہ مبارک میں رزق بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اعمال کی بات کریں تو اعمال کا صلہ بھی اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس لیے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے اور گناہوں کی زیادتی کو کم کر دیتا ہے۔ ہر انسان گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس چیز کی انسان کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس میں انسان کا ساتھ دیتا ہے، تو انسان برائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہر طرف ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ صرف نیکیاں ہی نیکیاں کرنے کو دل کرتا ہے۔ ہر شخص کی نیکی کرنے کی صلاحیت 27 گنا بڑھ جاتی ہے، اور وہ برائی کے ماحول سے رک جاتا ہے، برائی کے ماحول میں جانے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو بابرکت سمجھ کر اس مہینے میں یہ عمل لازمی کریں۔ جیسے ہی آپ اس عمل کو کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، ایک بہت ہی لاجواب، بہت ہی پر اثر عمل ہے جو آج آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کے اثرات دیکھ کر آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا جاندار عمل ہے۔ یہی عمل جب ہمارے ایک جاننے والے نے کیا تو اس نے کیسے اس کا فیض پایا، وہ بھی انشاءاللہ اس وظیفے میں آپ کو بتائیں گے۔ کوشش کریں کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ کار اس وظیفے کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ویسے تو 2 لائنوں میں آپ کو وظیفہ بتایا جا سکتا ہے، جیسے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے۔ کتابوں میں سیدھا سیدھا لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے ہر نماز کے بعد، مثال کے طور پر، اور آپ کو اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ یہ بتانا بہت ہی آسان ہے، اصل مشکل کام سمجھانا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے، اس عمل کی احتیاط کیا ہے، اس عمل کے کرنے کے طریقے کیا ہیں، آپ کیسے کیسے اس عمل کو کر سکتے ہیں، عمل کرنے کا ٹائم کیا ہونا چاہیے، آیا کہ آپ اس عمل کو صبح کے وقت کریں یا شام کے وقت کریں یا رات کو سوتے ہوئے کریں یا تہجد کے وقت کریں، ہر عمل کے کرنے کے اپنے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ غور سے میری بات سنتے رہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جیسے ہی میں آپ کو وظیفہ بتانا شروع کروں آپ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو لکھ لیں، سارا طریقہ کار ہو بہو لکھ لیں، تاکہ جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ سے کوئی بھول چوک تو نہیں ہو گئی۔ اگر آپ انہی سوچوں میں گم ہو گئے تو آپ
آپ کا سارا دھیان وظیفے سے ہٹ کر اس کے طریقہ کار پر چلا جائے گا، اور یہی وہ غلطی ہوتی ہے جو بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور اس غلطی کی بنا پر لوگوں کو اس وظیفے کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ وظیفہ اچھی طرح سمجھ کر ذہن نشین کر لیں یا کسی کاپی پر نوٹ فرما لیں تاکہ وظیفہ کرتے وقت آپ کو بھول چوک نہ ہو جائے۔ یہ ایک سادہ سا عام سا وظیفہ ہے جو کہ آپ کو کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گا، کیونکہ یہ سینے کا راز وظیفہ ہے اور ہر شخص اس وظیفے تک نہیں پہنچ سکتا۔ صرف اس شخص کو یہ وظیفہ دیا جاتا ہے جو اس وظیفے کی تلاش میں ہوتا ہے، جو حق اور سچ کی تلاش میں ہوتا ہے، جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ حق اور باطل میں فرق ہے، حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے۔ جسے حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے وہی شخص اس وظیفے کے کرنے کے قابل ہے۔ میری طرف سے عام اجازت ہے، کوئی بھی شخص اس وظیفے کو کر سکتا ہے، صرف اپنا نام نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں، آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میری اجازت کا انتظار کریں، بس اگر آپ نے نام لکھ دیا تو سمجھیں آپ اس وظیفے کو کرنے کے اہل ہو گئے ہیں۔ ایک تو رمضان المبارک بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی بہت شان بیان فرمائی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، تو کیونکہ اعلیٰ و ارفع چیز اعلیٰ مہینے میں ہی نازل کی جاتی ہے، تو اسی نسبت سے یہ مہینہ بہت ہی افضل ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بڑھ کر، جس میں فرشتے اس انسان کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں، جس میں روح الامین خود آسمان دنیا پر آتے ہیں، تو یہ برکتیں اور رحمتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس مہینے کو ضائع نہ کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس عمل کو اپنا معمول زندگی بنا لیں۔ یہ عمل آپ کسی بھی دن افطار سے پہلے کر سکتے ہیں، اس عمل کے کرنے کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی بھی شخص اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اس عمل کے کرنے سے پہلے آپ نے یہ اندازہ کر لینا ہے کہ آپ نے افطار سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ آپ جب عمل کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو افطار کا وقت قریب ہونا چاہیے۔ 10 سے 15 منٹ آپ کے اس وظیفے کے اندر لگ جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ کوشش کریں کہ ایسی جگہ بیٹھیں کہ جہاں پر کسی کا گزر نہ ہو، کوئی آنے جانے والا آپ کے سامنے سے نہ گزرے۔ اپنے بیٹھنے کی ترتیب ایسی بنانی ہے، ویسے تو ایک ہی بار کرنے سے یہ عمل پورا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اس عمل کو 3 دن لگاتار کر لیتے ہیں تو آپ کو اس عمل کے حیران کن اثرات دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پائیں گے کہ آپ نے یہ عمل کیا اور یہ اثر اسی عمل کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ 3 مرتبہ کوئی سا بھی چھوٹا یا بڑا درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی کر لیں۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ لیں، اور اب 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ یہی عمل آپ 3 دن کریں اور دعا مانگیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ دعا مانگ کر فارغ ہوں، آپ کی آنکھوں کے سامنے کیسے کیسے واقعات اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا اور آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ رزق کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آج کی بات کریں تو انسان رزق اور روزگار کے لیے ہی کتنا پریشان ہے۔ ہر جگہ مہنگائی کا دورہ ہے، مہنگائی کی وجہ سے ہر انسان پریشان ہے۔ غریب آدمی کا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ غریب آدمی اپنے گھر کے اخراجات ہی پورے نہیں کر سکتا۔ آٹا، گھی اور چینی سے انسان نکلے تو پھر کسی دوسری آسائش کی طرف سوچیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایسے میں اگر آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں، آپ کی تمام امیدیں، تمام مرادیں پوری ہو جائیں، تو آپ سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے عمل کرنے کی بدولت کتنا نواز دے گا۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے بعد تھوڑی سی بھی تبدیلی محسوس ہو تو اس وظیفے کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔